سورہ مائدہ کا جو ٹارگٹ ہے، اس کا جو مقصد ہے، وہ مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم نے جو وعدے کیے ہیں، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو یا اخلاقیات سے ہو، جو بھی وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہیں ان تمام وعدوں کو پورا کرو۔ اسی حکم کے ساتھ اس سورہ پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کا پچھلی والی سورتوں سے تعلق یہ ہے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ سورہ بقرہ میں زمین میں نیابت کی بات کی گئی کہ زمین کی نیابت کرو، زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب بنو، زمین کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد سورہ آل عمران میں اس بات کی دعوت دی گئی کہ حق پر جمے رہو۔ سورہ نساء میں اس بات کی دعوت دی گئی کہ کمزوروں کے ساتھ عدل و انصاف کرو اور رحمت کا معاملہ کرو۔ اب سورہ مائدہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو وعدے تم نے کیے ہیں ان تمام وعدوں کو پورا کرو۔ مائدہ کے معنی دسترخوان کے ہوتے ہیں۔ اس سورہ پاک کو جو مائدہ کے نام سے منسوب کیا گیا، دسترخوان کے نام سے منسوب کیا گیا، ایک تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، ان نعمتوں کا تذکرہ جن کو کہ انسان استعمال کرتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں، کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، ان چیزوں کا تذکرہ اس میں آیا ہے۔ تو چونکہ کھانے پینے کی چیزوں کا تذکرہ آیا، اس لیے اس کا نام جو ہے مائدہ رکھا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک خاص دسترخوان کا تذکرہ آیا ہے، اور وہ خاص دسترخوان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ سے درخواست کی کہ جیسے بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر دسترخوان اترا تھا، ویسے ہمارے لیے بھی آسمان سے دسترخوان اترے۔ تو اس بنیاد پر اس پوری صورت کو مائدہ کے نام سے منسوب کر دیا گیا، کیونکہ میں نے ذکر کیا کہ صورت کا آغاز ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرو، اور جہاں پر دسترخوان اتارنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، اللہ نے کہا کہ ہم دسترخوان اتار تو دیں گے، لیکن اگر تم نے اللہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کیا تو پھر ہم تم کو ایسا عذاب دیں گے کہ روئے زمین پر کبھی کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا گیا۔ تو اس طریقے سے بھی جو سورت کا جو میسج ہے، جو ٹارگٹ ہے سورت کا، اس ٹارگٹ کے ساتھ اس سورت کا جو نام رکھا گیا ہے، دونوں کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ اس سورت کی اہمیت کیا ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حلال چیزوں کو اور حرام چیزوں کو مفصل بیان فرما دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، اس لیے کہ سورہ مائدہ کے اندر کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیسے لوگوں کے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی قوم ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے ساتھ عہد و پیمان کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کیجیے۔ تو گویا مردوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سیکھنے کا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ سورہ مائدہ ہے، اور عورتوں کے لیے سب سے زیادہ ان کے جو خاص احکام ہیں، ان کے جو اسپیشل اسلامک آرڈرز ہیں، حجاب ہیں، اور کہاں پر زینت کو ظاہر کرنا ہے، اپنی بیوٹی کو ظاہر کرنا ہے، کہاں پر ظاہر نہیں کرنا ہے، ان تمام حدود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں بیان فرمایا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ سورہ مائدہ کی خصوصیت یہ ہے، پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر 88 مرتبہ ایڈریس کیا ہے۔ پورے قرآن میں 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو آیا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے ایمان کو جھنجھوڑا، اور جھنجھوڑ کے اس بات کی دعوت دی کہ آگے جو بات آ رہی ہے اس پر دھیان دو،
اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. لیکن ان 88 مرتبہ میں 16 مرتبہ صرف اس صورت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا. یعنی سب سے زیادہ جس صورت میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا ہے، یہ صورت سب سے بڑی ہے. اس لحاظ سے سب سے زیادہ 16 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا ہے. چنانچہ دیکھیے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت کا آغاز ہی فرمایا کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا سے. صورت کی ابتدا ہوتی ہے نا یہیں سے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو. اور اس کے بعد دیکھیے دوسری مرتبہ کیا آیا؟ تو وعدوں کو پورا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا امپورٹنس مومنوں کی لائف میں، ایمان والوں کی لائف میں کتنا زیادہ ہے، اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ ایمان والوں کی شان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ وعدے کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں. دوسری مرتبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ دوسری مرتبہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، لا تحلوا شعائر اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شعائر ہیں، جو نشانیاں ہیں دین کی نشانیوں کی آپ بے حرمتی نہ کیجیے. دین کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کیجیے. جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی پہچان قرار دیا ہے ان کی تعظیم کیجیے، ان کی تکریم کیجیے. مومنوں کی یہ شان ہوتی ہے. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا ایک مقام پہ یا ایھا الذین آمنوا سے پھر خطاب دیا. کب؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. یہاں پر پہلے اخلاقی خوبی کیا ہوتی ہے مومن کی، اس کو بیان کیا گیا. مومن کی شان یہ ہے کہ وفا شعار ہو، وعدے کو پورا کرنے والا ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کے تعلق سے دین کے حوالے سے فرمایا کہ دین کے حوالے سے مسلمان کو، ایمان والے کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، اس کو دھیان رکھنا چاہیے کہ دین کی چیزوں کی بے حرمتی نہ ہونے پائے. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے جو انسان کی روح کو بھی پاکیزگی عطا کرتی ہے اور جسم کو بھی پاکیزگی عطا کرتی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو اور غسل کا حکم فرمایا. کہ وضو اور غسل کا طریقہ کیا ہے وہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. اس کے بعد چوتھی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دعوت دی مومنوں کو کہ اے ایمان والو عدل کو قائم کرنے والے بنو، انصاف کو قائم کرنے والے بنو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق کی گواہی دینے والے بنیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو تم پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو. اللہ کی نعمتوں کو اگر بندہ یاد رکھے گا تو انسان اپنے رب کا ناشکرہ نہیں ہوگا بلکہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے بندے پسند ہیں؟ شکر گزار بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں. اس کے بعد پھر آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ندا دی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. کیسے اللہ کا قرب حاصل کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کرو گے؟ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب انسان کو کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یا تو نیک اعمال کے ذریعے سے، اعمال صالحہ کے ذریعے سے قرب حاصل ہوتا ہے. اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ یا تو اعمال صالحہ ہیں یا ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے تعلق. لیکن تعلق وہ برائے نام والا صرف نہیں کہ بس آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا اور اس کے بعد پھر پیر و مرید کی کبھی کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے اگر اللہ کی طلب میں، اللہ کے قرب کی طلب میں اگر کسی نیک بندے کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دیا ہے تو پھر اس کی صحبت میں جاتے رہیے، اس کی صحبت سے فیض اٹھاتے رہیے تاکہ آپ کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہو، آپ ایک اچھے انسان بن سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے بندے بھی آپ بن سکیں. یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسج دیا. اور یہ بھی نہیں کہ صرف آپ نے صحبت اختیار کر لیا، صحبت اختیار کرنے کے بعد عمل نام کی کوئی چیز نہیں، بلکہ اس کے بعد پھر محنت بھی کرتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں محنت بھی کرتے رہیے. کیونکہ بزرگوں کی صحبت کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان نیک بن جاتا ہے.
اور ایک چیز اور ہے کہ آپ نے تقوی اختیار کر لیا، بزرگوں کو دامن بھی تھام لیا، آپ نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھروسہ آپ کو اپنے عمل پر نہیں رکھنا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی ابھی بھی کامیابی کس پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے، وہ چاہے گا تو ہدایت دے گا اور وہ چاہے گا تو ہدایت نہیں دے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندہ جب بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے زیادہ اس کی طرف بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سب سے پہلے نمبر 7 میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ دوست مت بناؤ کا مطلب یہ ہے کہ معاملات ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، کانٹریکٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ دین میں ان کو اپنا دینی معاملات میں ان کو اپنا دوست بنائیں۔ کہ دوست بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دین کی کوئی بات آ جائے اور جو آپ کا دوست ہے اس کو وہ آپ کو کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہو، تو ایسی صورت میں اگر آپ اس دوست کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ دوستی، آپ کا جو تعلق ہے یہ تعلق حرام تعلق ہوا، کیونکہ اس کی بنیاد پر آپ دین سے دور ہو گئے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے دین کو ہمیشہ ترجیح دی، اس کے باوجود ان سے آپ کا تجارت کا تعلق ہے، بزنس کا تعلق ہے، کانٹریکٹ کا تعلق ہے، معاشرے کا تعلق ہے، آپ کا پڑوسی ہے، تو پھر تمام جو حقوق اسلام نے دیے ہیں ان کو تمام حقوق ان کے لیے ثابت رہیں گے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی اگر دین سے پھر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا برا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں ہے، نقصان سراسر تمہارا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ ایک نئی نسل کو لائے گا، اور اس نئی نسل کی خصوصیت کیا ہوگی کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا، مومنوں کے ساتھ بڑے پیار سے ملنے والے ہوں گے، اور جو اللہ کے دشمن ہیں اللہ کے دشمنوں پر وہ سخت ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرنے والے ہوں گے، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کرنے والے نہیں ہوں گے۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، بس ان کو وہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، کس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، بس۔ اس کے بعد پھر آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے دین کو مذاق کا ذریعہ نہ بناؤ، اپنے دین کو مذاق کا ذریعہ نہ بناؤ اور کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ ہوتا کیا ہے، انسان جب دین سے دور ہوتا ہے تو دین سے دور ہونے کے بعد دین کی جو باتیں ہیں وہ اس کی نظر میں ہلکی ہو جاتی ہیں، اور جب دین کی باتیں ہلکی ہو جاتی ہیں تو پھر وہ دین کی باتوں کا مذاق اڑاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، دین سے وہ باہر ہو جاتا ہے۔ انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کیا پتہ کب ہم سے کون سی غلطی ہو جائے جس کی بنیاد پر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے یا کفر سرزد ہو جائے، اور اسی لیے انسان کو کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور 10ویں مرتبہ پھر سے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، تو اس میں فرمایا کہ اے ایمان والو، ان چیزوں کو حرام قرار مت دو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ یعنی اگر آپ ایمان والے ہیں تو ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ انہی چیزوں کو حلال سمجھتا ہے جن کو اللہ نے حلال کیا، اور انہی چیزوں کو حرام سمجھتا ہے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور وہ اللہ کی حد سے آگے نہیں بڑھا کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے چل کر کے 11ویں مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ندا دی اور فرمایا کہ اے ایمان والو، شراب، جوا اور اس طرح کی جتنی بری چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں تم پر حرام قرار دے دی گئی ہیں، ان سے بچو، اس لیے کہ تمہاری کامیابی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر تم حرام چیزوں سے بچو گے تو کامیاب و کامران ہوگے۔ اس کے بعد آگے چل کر کے پھر 12ویں مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12ویں اور 13ویں مرتبہ مومنوں کو ندا دی، تو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ شکار کے ذریعے سے بھی تم کو آزماتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، کبھی کبھی انسان کو کیا لگتا ہے کہ کوئی شکار اس کو ہاتھ آتا ہے، خاص طور سے پہلے زمانے میں شکار کر کے لوگ کھانا کھاتے تھے، اپنی روزی کا انتظام کرتے تھے، تو کبھی کیا ہوتا ہے کوئی جانور ایسا نظر آیا شکار کے لیے جو حلال نہیں ہے، لیکن آپ کا دل اس پہ آ گیا، بڑا خوبصورت لگا ہوا، آپ اس کے شکار کے لیے بڑھے اور اس کو شکار کر لیا۔ اور انسان جس چیز کا شکار کرتا ہے تو پھر اس کی خواہش اس کو کھانے کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہاں پر دیکھو تمہارے لیے آزمائش ہے کہ اللہ کی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس میں جو میسج آج ہمارے لیے وہ یہ کہ کبھی کبھی کوئی چیز نا
کوئی حرام چیز شیطان ہمارے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے، اور خوبصورت بنانے کی بنیاد پر ہمارا دل اس کی طرف بھاگتا ہے، لیکن ہمیں وہاں پر اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی رضا اس میں ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا ہو تو اس کی طرف آگے بڑھیے، اور اگر اللہ کی رضا نہ ہو تو اس سے رک جائیے۔ اس کے بعد پھر آگے چل کے اللہ نے فرمایا اسی میں کہ اے ایمان والو، تم احرام کی حالت میں شکار نہ کرو۔ خاص طور سے وہ پرانا زمانہ جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ شکار راستے میں مل جاتا تھا، شکار کے لوگ شوقین تھے، ان کو دیکھ کر کے ان کے دل میں ایک جذبہ، ایک شوق پیدا ہوتا تھا، امنگ پیدا ہوتی تھی کہ کاش اس کا شکار کر لیتے، اور اس میں بہت سے لوگ غلطی کر جاتے تھے کہ شکار کے شوق میں احرام کی حالت میں بھی شکار کر لیتے تھے۔ اللہ نے منع کیا کہ احرام کی حالت میں شکار مت کرو، یہ اللہ کی حد ہے، اللہ کی حد کو کراس کرنے کی آپ کوشش نہ کیجیے، کیونکہ یہیں پر تو امتحان ہو رہا ہے کہ کون حد سے آگے بڑھتا ہے اور کون حد پہ رکا رہتا ہے، ٹھہرا رہتا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ حد پر ٹھہرا رہتا ہے۔ اس کے بعد 14ویں مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پکارا کہ اے ایمان والو دیکھو زیادہ سوال مت کیا کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں اس کو لے لو، سمپل ایک دم آسانی کے ساتھ خوشی خوشی لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس چیز سے رک جاؤ، چون و چرا زیادہ نہ کرو، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، یہ حلال ہے کہ نہیں ہے، یہ حرام ہے کہ نہیں ہے۔ جن چیزوں کو اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا ان کو سمجھ جاؤ، اس سے بچنے کی کوشش کرو، جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان چیزوں کو کھاؤ پیو استعمال کرو، اور جن چیزوں کا حکم اللہ نے نہیں بیان کیا اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم و کرم چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے حکم کو بیان نہ کر کے تمہارے لیے آسانی دے دی گئی ہے، تم کو گنجائش دے دی گئی ہے کہ اگر تم نے کبھی اس کا استعمال کیا تو اس کی بنیاد پر گنہگار نہیں ہوگے۔ لیکن اگر رسول سے پوچھو گے، جا کر کے اللہ کے رسول سے پوچھو گے اور کہیں وحی نازل ہو گئی، اللہ نے فرما دیا کہ یہ چیز حرام ہے، تو تم پھر پریشانی میں پھنس جاؤ گے۔ تو اسی لیے آپ کو زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، بس جو مل جائے لے لیجیے، حلال مل جائے تو اس کو کھائیے، استعمال کیجیے، اس پر عمل کیجیے، حرام مل جائے تو اس سے رک جائیے اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ اس کے بعد پھر آگے چل کر کے 15ویں مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو دیکھو ہمیشہ جو ہے وہ اپنے بارے میں ہوشیار رہو، اپنے بارے میں فکر کرتے رہو کہ کب تم کو گمراہی چھو لے، کب تم ہدایت سے دور ہو جاؤ، اس بات کو تم نہیں جانتے ہو۔ ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی بھیک مانگتے رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری مرتبہ فرمایا کہ اے ایمان والو جب کوئی انسان کسی انسان کی موت ہونے والی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ وصیت کر رہا ہو، اگر کوئی چیز وصیت کر رہا ہے، موت کے وقت وصیت کرتے ہیں نا، موت سے پہلے جو لوگ دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں تو اپنا وصیت کر جاتے ہیں کہ یہ چیز فلاں کو دے دینا یا ایسا ایسا، اپنے معاملات کو نپٹا کے جاتے ہیں بہت سے، یا بہت اپنی اولادوں کے بارے میں یا دوسرے لوگوں کے بارے میں، وقف زمین اگر وقف کرنا ہے یا کوئی جائیداد وقف کرنی ہے، کوئی پیسہ وقف کرنا ہے اللہ کے راستے میں، تو وصیت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وصیت کے وقت دو عادل انسان کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوگا کیا، میت تو مرنے والا بیچارہ مر جائے گا، مرنے کے بعد اب ڈسپیوٹ ہو جائے گا، پتہ چلا کہ شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، مثلا مرنے والے باپ نے جو ہے بیٹے کو وصیت کیا کہ بیٹا میرے مال سے اتنا مال جو ہے وہ مسجد میں دے دینا، اب وہ تو جانے والا چلا گیا، جب چلا جائے گا اب شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ یہ تو اتنا مال تمہارا نقصان ہو جائے گا، تمہارے ہاتھ سے اتنا مال چلا جائے گا۔ اب ایسی صورت میں اگر دو گواہ موجود ہوں گے تو ان دو گواہوں کی وجہ سے وہ بھٹکے گا نہیں، کیونکہ اس کو خوف ہوگا کہ اگر میں نے کچھ گڑبڑی کی تو دو گواہ موجود ہیں وہ میرے خلاف گواہی دے دیں گے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب سکھایا کہ جب وصیت کی بات ہو تو وصیت کے وقت دو لوگوں کو گواہ بنا لیجیے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ ان کے ماننے والے ہیں، جو آج شرک کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ میری ماں کو اور مجھے جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، مولا تو ہر چیز کو جانتا ہے، کہ میں نے تو صرف اس بات کی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے اور میرا بھی رب ہے، لیکن ان لوگوں نے میرے بعد کیا ہوا، میں انتقال دنیا سے چلا گیا اور مجھ کو اٹھا لیا گیا، آسمان پہ مجھ کو اٹھا لیا گیا،
اس کے بعد کیا ہوا، ان لوگوں نے کیا کیا، اس کو تو خوب بہتر جانتا ہے نا، کیونکہ تو رب العالمین ہے، تو علام الغیوب ہے، غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ تو مولا ہم نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، تو بہتر جاننے والا ہے، تو بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو ہم نے ایسی کوئی بات ان کو نہیں بتائی کہ تم میری ماں کو یا مجھے جو ہے وہ اللہ کے مقابل میں رب بنا لو، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اس کے بعد انہوں نے دعا کی کہ اللہ اگر تو ان بندوں کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر مغفرت فرما دے تو تیری مہربانی ہے، یہ تیرا فضل و کرم ہے۔ یہ آخر میں سورہ کریمہ کا جو اختتام ہوتا ہے وہ مومنوں کو بشارت کے ساتھ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے جو سچے لوگ ہیں ان کی سچائی کام آئے گی، ان کے لیے جنت میں باغات ہوں گے۔ اور پھر اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کے اعلان پر اس سورہ پاک کا اختتام فرمایا کہ ساری ہر چیز کی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اختتامیہ بتا رہا ہے کہ اگر تم نے سورت کی ابتدا میں جو میسج دیا گیا ہے، اور یہ 16 بار جو یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا گیا ہے، اگر تم نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا تو جان لو کہ ساری بادشاہت اللہ کی ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے، میری بارگاہ میں پلٹ کر کے آؤ گے اور پھر میں تم کو عذاب دینے پر قادر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، مولا کریم ہم سب کو اس سورہ کریمہ کے پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔